خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم مت کرنا۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ جو تم کو دوست رکھے گا برائیوں سے روکے گا، جو تم کو دشمن رکھے گا برائیوں پر ابھارے گا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لیا کرو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں میں زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ تمہاری عمر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں نظر اٹھانے نہ دیں اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو پھر تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں تمہیں آخری سجدہ حسین کا؟